206 نمبر مکتوب، یہ دفتر اول حصہ سوم، یہ مکتوب شریف ملا عبد الغفور سمرقندی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے، اس بارے میں کہ دنیا کی مذمت اور اس دنیا کی نعمتوں پر وابستگی کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہم نبہنا قبل ان ینبہنا الموت بحرمت سید المرسلین، یا اللہ ہمیں اس سے پہلے جگا دے کہ موت ہمیں جگا دے، یعنی ہمیں اس سے پہلے خبردار فرما پروردگار عالم، جب موت ہمارے سر پر آن کھڑی ہو ہمیں اس سے پہلے آپ یا خداوند کریمہ ہمیں ان سے پہلے آپ حق پر اور ہمیں اس سے پہلے آپ دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو مکتوب شریف آپ نے اس حقیر کے نام لکھا ہوا تھا وہ مجھے موصول ہوا، میں اس سے خوش اور مسرور ہو گیا ہوں۔ جزاکم اللہ سبحانہ عنا خیر الجزاء، اللہ کریم ہماری طرف سے اور سب کی طرف سے آپ کو اللہ کریم خیر اور جزا عنایت فرمائے۔ اے برادر، دنیا کو اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ آپ بڑا تر لقمہ کھائیں اور بہت اچھے لباس آپ پہنیں، اور اس دنیا کو اللہ رب العزت نے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اور لہو و لعب کے لیے اللہ کریم نے پیدا نہیں فرمائی اس دنیا کو، بلکہ مقصود خلقتی انسانی سے، بلکہ مقصود اس دنیا کی خلقت سے ذل، اپنے آپ کو کمزور تصور کرنا، انکساری، عجز اور اپنی فقر کو اپنے خالق حقیقی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ دیکھو اللہ نے جب دنیا کو پیدا فرمایا ہے تو اس میں اپنے بندوں کو جب پیدا فرمایا تو ان کو عبد کا لفظ دیا ہے، اور عبد جو ہے وہ غلام کو کہتے ہیں، تو غلام کو کیا زیب دے دیتا ہے کہ وہ تنعمات اختیار کریں، لہو و لعب پر مشغول رہیں، بلکہ یہ اپنی عاجزی اور انکساری یہ ظاہر کر دے۔ اچھا، آپ عجز اور انکساری اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی کرتے جائیں گے، لیکن وہی عاجزی آپ اختیار کریں گے جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان صادر فرمایا ہوا ہے۔ یہ کہیں گے کہ میں عاجزی اختیار کرتا ہوں، پوری کپڑے اتار دیتا ہوں، کپڑے ہی نہیں پہنتا، تو یہ عاجزی انکساری نہیں ہے، یہ خلاف شرع ہے۔ عاجزی اور انکساری آپ کہیں گے کہ میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہوں، میں گھاس کھانے لگتا ہوں، نہیں، گھاس کھانے کے لیے یہ عاجزی اور انکساری نہیں ہے، بلکہ شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عاجزی اور انکساری کریں، کیونکہ وہ ریاضات اور مجاہدات جو باطل کے لوگ کرتے ہیں وہ اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافق نہیں ہے تو وہ نقصان اور خذلان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور حسرت اور ندامت کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ ہندوؤں میں سے آپ دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ بالکل کپڑے ہی نہیں پہنتے، کچھ ایسے ہیں جو آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، کچھ ایسے ہیں کہ جو دوسرے حیوانات کا گوشت نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری عجز ہے، ہماری انکساری ہے، لیکن چونکہ وہ خلاف شرع ہے اسی لیے ان کو ما سوائے قیامت والے دن حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی ظاہر اور باطن کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزین کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ عملاً اور عقیدتاً بھی اس پہ ٹھیک رہیں، اور اس کے بعد اپنی باطن کو اللہ رب العزت کی ذکر سے مزین فرمائے۔ وہ سبق جو طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابر نے ہمیں بتائے ہیں اور آپ نے اخذ کیا ہوا ہے، اس کی تکرار کرتے رہیں گے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، نفیس بات، مراقبات، یہ کرتے رہے، کیونکہ ان مبارکین کے سلسلے میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکین کے سلسلے میں دوسروں کی نہایت ان کی ابتداء میں درج ہے، اور ان نقشبندیوں کی نسبت جو ہے وہ تمام نسبتوں سے فوق ہے، اعلیٰ ہے، اوفق ہے، اور یہ سب سے بہتر ہے۔ جو کوتا اندیش ہوتے ہیں، جو حاسد ہوتے ہیں، وہ اس بات کو یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ویسے اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ دوستوں کی
ترغیب اور تشویق مقصود ہے کہ میں ان کو بتاتا ہوں دوستو تمہیں اللہ کریم نے سلسلہ نقشبندیہ عنایت فرمایا ہے، یہ کتنا بہترین سلسلہ ہے، کتنا اعلیٰ و اوفق سلسلہ ہے، اللہ کریم نے تجھے یہ عنایت فرمایا ہوا ہے۔ ہر کس افسانہ بخواند افساناس وہاں کی دیدش نقد خود مردانہ است، جو کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے وہ کہانی ہی ہے، لیکن جو کہانی کا کردار ہوتا ہے جس پر خود یہ حال گزرا ہو تو پھر اسے نقد وقت ہے، وہ خود سمجھ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں ہمارے پاس کتاب ہے، ہم نے اس میں سے کہانی پڑھی، ہم کہتے ہیں یہ کہانی ہے، بس قصہ ہے، لیکن جو کہانی کا اصل کردار ہوتا ہے جس پر خود یہ سب کچھ گزرا ہوتا ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، انہیں پھر وہ کام نقد ہوتا ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ آخرت کی فلاح وہ مربوط بذکر کثیر ہے، مربوط ہے ذکر کثیر سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیا کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آخرت کی فلاح اور کامیابی جو ہے وہ ذکر کثیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ پس اپنے آپ کو ذکر کثیر کے ساتھ وابستہ رکھو، اور جو بھی اسی دولت کے منافی ہے، جو بھی اس دولت کی خلاف ہے، ان سب کو دشمن جان لو اور اسے اپنی زندگی سے باہر نکالتے رہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسولوں پر نہیں ہے مگر بلاغ، تبلیغ ہے، بقیہ وہ قبول کر لے یا نہ کر لے۔ ذکر گو تا ترا جان است، پاکی دل ز ذکر رحمان است، ذکر کرتے رہو جب تک کہ تجھے زندگی ہے، کیونکہ دل کی پاکی اللہ رب العزت کی ذکر سے ہے۔ رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہے اللہ کی ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون پہنچ جاتا ہے۔ یہ نص قاطع ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو اور کیا دلیل دے سکتا ہوں؟ بقیہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں توفیق دے ذکر کرنے کی، اور اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم اور استقامت نصیب فرمائے۔ فَإِنَّهُ مِلَاكُ الْأَمْرِ، یہ کام اصل کام یہ ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ أَتَمُّهَا وَأَكْمَلُهَا۔ وہ لباس، وہ کپڑا، فرج اس زمانے میں ایک کپڑا ہوتا تھا جیسے ہمارے جبہ ہوتا ہے، ایک لباس تھا، تو میں نے یہ جبہ جو نیک اوقات میں، مبارک وقتوں میں میں نے پہنا ہوا ہے، یہ میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تم اسے پہنو گے۔ عواقب جمیع امور بخیر بعد، انشاءاللہ العزیز ان کی وسیلے سے آپ کی عاقبت کے تمام کام بخیر و خوبی انجام پائیں گے۔ قسمت والا بندہ ہے کہ جسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اپنا لباس ان کو دے رہے ہیں اور وہ ان کو پہنیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے جیسے مجدد نے فرمایا کہ آپ کی عاقبت کی تمام کام انشاءاللہ العزیز اس جبہ کی وسیلے سے اچھے ہوتے جائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ۔